الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز احباب، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا سبق چل رہا تھا مخارج میں، اور میں کل تک آپ کو کہتا آ رہا تھا کہ آپ تیاری کے ساتھ بیٹھیں، یعنی آپ کے پاس پن ہونا چاہیے اور آپ کے پاس اس کے لیے کاپی ہونی چاہیے۔ تو مجھے ایک صاحب نے میسج کیا کہ اب تو زمانہ بدل چکا ہے، ریکارڈنگ کی صورت میں پھر پن اور کاپی کی کیا ویلیو ہو سکتی ہے؟ تو اس سوچنے کی بات ہے۔ ایک حد تک تو ان کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک فائدہ ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ نے ایک پیج پہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا، تو وہ پیج آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، تو آپ اس کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ویڈیو ریکارڈ کی صورت میں اگر کوئی چیز آپ کو دوبارہ سے دہرانی ہو تو آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے، مشکل ہوگا۔ اس لیے میں ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ آپ پوری تیاری کے ساتھ بیٹھ جائیں اس سبق کو سننے کے لیے، اور اگر آپ کا شوق ہو علمی تجوید سیکھنے کا اور قرآن کریم کو ٹھیک کرنے کا، تو آج کا سبق آپ کے لیے بہت آسان بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے، یقیناً آپ کو مزہ آنے والا ہے۔ اور یہ تو ابھی ہم مخارج آج ختم کر لیں گے انشاءاللہ، آگے صفات آ رہے ہیں، اور صفات کے بعد کے جو مباحث ہیں قواعد کے، وہ بڑے ہی دلچسپ ہیں، مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ۔ اور خاص طور پہ اس وقت جب ہم بچوں کے ساتھ بیٹھ کے عملی مشق کریں گے، اجراء قواعد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال آتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آپ نے مخارج میں کل پڑھے تھے 3 مخارج، پہلے اصل میں، حلق میں۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے اصل یعنی لسان میں 2 مخارج پڑھے تھے، قاف اور کاف کے، اقصی لسان۔ ایک مخرج پڑھا تھا وسطی لسان کا، جیم شین یا کا مخرج۔ ایک مخرج پڑھا تھا آپ نے حفہ لسان، ضاد کا مخرج۔ اس کے بعد آپ نے 3 مخارج پڑھے تھے طرف لسان کے، وہ 3 مخارج تھے لام، نون اور را کے مخارج۔ اور 3 مخارج آپ نے پڑھے تھے راسی لسان کے، ظ ذال ثا کا مخرج، طا دال تا کا مخرج، اور زا سین صاد کا مخرج۔ تو یہ کل ملا کے ابھی تک آپ 13 مخارج پڑھ چکے ہیں، اور شروع میں آپ نے پڑھا تھا کہ 17 مخارج ہیں ٹوٹل۔ تو باقی کے 4 مخارج آج آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، آسان ہیں، دلچسپ ہیں، اگر آپ کی پوری توجہ ہو۔ تو جناب والا آپ یاد رکھیے کہ آج کے سبق میں ہم 3 اصل مخارج کے پڑھیں گے، 3 اصل۔ اور پہلے اصل میں وہ جو پہلا اصل ہے وہ ہے شفتین، دونوں ہونٹ۔ جو دوسرا اصل ہے جوف دہن، میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، منہ کا اندر کا خالی حصہ، اس سے حروف مدہ ادا ہوں گے۔ اور جو تیسرا اصل ہے آخری اصل خیشوم، ناک کا بانسا، اس سے غنہ ادا ہوتا ہے۔ تو ہم آتے ہیں تھوڑی سی تفصیل کی طرف۔ یہ جو تیسرا اصل ہے میرے بھائیوں، مخارج کا تیسرا اصل، اس کو کہا جاتا ہے شفتین، یعنی دونوں ہونٹ۔ اور آپ یاد رکھیں کہ جو نچلا ہونٹ ہے اس کو شفہ سفلی کہا جاتا ہے۔ شفہ سفلی کا معنی عربی میں ہے نچلا والا ہونٹ، اور جو اوپر کا ہونٹ ہے اس کو شفہ علیا کہا جاتا ہے، اوپر والا ہونٹ۔ جیسے ثنائے علیا اور ثنائے سفلی یہ 2 قسمیں تھی، اسی طرح شفتین کی بھی یہی 2 قسمیں ہیں۔ تو یہ جو اصل ہے اس میں 2 مخارج ہیں، ایک فا کا مخرج ہے، تو شفہ سفلی اور ثنائے علیا کا کنارہ، یہ پہلا مخرج ہے اس اصل میں، اس سے ادا ہوتا ہے فا۔ آپ دیکھیں آپ کو سامنے یہ نظر بھی آ رہا ہوگا، فا فا، شفہ سفلی کا تری والا حصہ اور ثنائے علیا کا کنارہ، اس سے ادا ہوتا ہے فا۔ اور جو دوسرا ہے مخرج، یہ ہے دونوں ہونٹ شفتین، اس سے ادا ہوتے ہیں 3 حروف، با، میم، واو۔ اس میں پھر مجودین نے یعنی علم تجوید کے ماہرین نے یہ تقسیم کی ہوئی ہے
کہ جو با ہے وہ ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے، یہ تر حصے سے۔ تر حصہ تھوڑا اندرونی حصہ ہوتا ہے ہونٹوں کا، جہاں تک آپ کی زبان لگتی ہے اور وہ زبان کی تری سے وہ تر ہو جاتا ہے، اس حصے سے ادا ہوتا ہے با۔ اور جو میم ہے وہ ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے، اور جو واو ہے وہ ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے گولائی سے اور ناتمام ملنے سے۔ آپ دیکھیں واو واو، آگے جا کے آپ نے ایک اور کہانی بھی سیکھ لینی ہے۔ یہ جو واو کا حرف ہے نا، اس کی ادائیگی میں بھی ایک مد ہے۔ یہ کون سا مد ہے اور اس کی مقدار کتنی ہے، یہ انشاءاللہ آگے مد کا ایک مستقل بحث آئے گا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جب آپ اکیلے واو حرف کا تلفظ کرتے ہیں تو آپ ایسے کہیں گے کہ واو۔ میں انشاءاللہ آپ کو جب قاعدے میں اسباق پڑھاؤں گا تو اس میں آپ حروف تہجی کی اصل ادائیگی سیکھ لیں گے کہ یہ کیسے ادا ہوتے ہیں، کون سے حروف ہیں جس میں مد ہیں، اور اگر کسی میں مد ہے تو وہ مد کتنا ہے، اس کو کتنا کھینچنا ہے۔ تو بہرحال یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں شفتین، یہ 4 حروف ادا ہوتے ہیں شفتین سے، اور 2 مخارج ہو گئے، ایک فا کا مخرج شفہ سفلا کا جو تر حصہ ہے وہ، اور ثنائے علیہ کا کنارہ، اور دوسرا مخرج ہے دونوں ہونٹ، ان سے ادا ہو رہے تھے 3 حروف با میم وہ تفصیل اب جان چکے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، یہ مخرج نمبر 14 اور 15 ہو گئے۔ اب مخرج نمبر 16 کی طرف آ جائیں، وہ ہے جوف دہن، منہ کا اندر کا خالی حصہ، اس سے ادا ہوتے ہیں حروف مدہ۔ من جملہ اس موضوع کی تھوڑی سی تفصیل آپ پہلے سن چکے ہیں، پھر تھوڑا دہرا لیجئے تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائیں۔ آپ نے شروع میں یہ پڑھا تھا کہ مخارج جو ہے اس میں اختلاف ہے۔ امام خلیل احمد نحوی بصری متوفہ 170 ہجری، یعنی جو کہ 170 ہجری میں فوت ہوئے تھے، ان کا مذہب یہ ہے کہ کل مخارج 17 ہے۔ محققین کا مسلک تو یہ تھا کہ اگر 29 حروف تہجی ہیں تو مخارج بھی 29 ہیں، ہر حرف کا الگ مخرج ہے، لیکن بہت زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے کہ اس میں پھر فرق کرنا مشکل تھا، ان مخارج کی تعداد کم کر کے 17 کر دیا گیا۔ امام خلیل احمد نحوی اور امام محمد ابن الجزری رحمہ اللہ، جو علمی قرأت کا ایک بڑا مشہور نام ہے، اس کا بھی یہی مذہب ہے 17 مخارج والا۔ اور دوسرا مذہب تھا سیبوئی کا، یا سیبوئی کے جو ماننے والے ہیں اس کے متبعین کا، وہ کہہ رہے تھے کہ 16 مخارج ہیں۔ اور امام فرہ کا مسلک تھا کہ مخارج کل 14 ہیں۔ میں نے آپ کو شاید کل کے سبق میں بتایا تھا کہ امام فرہ جو ہے وہ لام نون را کے مخرج کو ایک مانتا ہے کہ ان کا ایک ہی مخرج ہے، تو 2 مخارج اس میں کم ہو گئے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جوف دہن ہے نا، یہ الگ سے کوئی مخرج نہیں ہے، یہ مخرج اور اس میں ادا ہونے والے جو حروف ہیں یعنی حروف مدہ، وہ وہی حروف ہے جن کے مخارج پہلے بتائے جا چکے ہیں۔ واو کا جو مخرج ہے وہ آج آپ نے پڑھ لیا کہ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے، اور الف کا مخرج پہلے جو آپ نے حروف حلقیہ میں پڑھا تھا، اور یا کا مخرج جو وسط لسان میں آپ نے جیم شین یا میں پڑھا تھا، کہتے یہ وہی حروف ہے، ان کے مخارج میں فرق نہیں ہے۔ اور پھر حروف مدہ اور حروف لین کا جو فرق ہے وہ بھی آپ جان چکے ہیں اس سے قبل۔ بہرحال ہم چونکہ امام خلیل احمد نحوی بصری رحمہ اللہ اور امام محمد بن الجزری رحمہ اللہ کے مذہب کو لے رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو الگ سے مخرج بتاتے ہیں۔ تو یہ ہے 16 مخرج، کیا تھا؟ جوف دہن، منہ کا پیٹ، اس لفظ کا ترجمہ یہ ہے، چونکہ منہ کا پیٹ تو نہیں ہوتا تو مراد اس سے یہ منہ کا درمیانی جو خالی حصہ ہے یہی ہے، وہ کہتے ہیں اس سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں۔ اور آخری مخرج ہے جناب خیشوم۔ خیشوم کا معنی ہے، اور یہ 5واں اصل ہے، یہ جو ناک کا بانسا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خیشوم، اس سے صرف غنہ ادا ہوتا ہے۔ یہ جو غنہ ہے یہ حرف نہیں ہے، یہ حرف نہیں ہے، یہ ہے جناب نون ساکن، تنوین اور میم مشدد کی صفت۔ اب آگے جا کے انشاءاللہ آپ صفات میں اس کو الگ سے پڑھ لیں گے،
جو نون ساکن اور تنوین کے احکام بیان ہوں گے اس میں آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال کچھ تو ادا ہوتا ہے اس سے، چاہے وہ صفت ہو چاہے وہ حرف ہو، تو اس لیے امام خلیل احمد نحوی رحمہ اللہ نے اس کو بھی ایک مستقل مخرج کے طور پہ پیش کیا ہے۔ تو بہرحال آج آپ کے 17 مخارج مکمل ہو گئے۔ مجھے امید ہے کہ مخارج کا جو سبق ہے وہ آپ کو دلچسپ لگا ہوگا، اور یقیناً آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ اس مخارج کے سبق پڑھنے سے ہمیں کیا ملا۔ تو ایک بات تو وہ ہے، اور یہ چوری والی بات ہے، جو میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ اصل چیز علم تجوید کے یہ قواعد سیکھنا نہیں ہے، اصل چیز ہے آپ کا جو مشق ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن جب آپ نے علم تجوید کے قواعد پڑھے ہوئے ہوں، اس کے بعد آپ قرآن کریم کو ٹیک پڑھے تو اس کا پھر مزہ ہی الگ ہے۔ آپ نے را کو پر ادا کیا کہیں، اقترب اقترب، اور آپ کو اس کے پر ادا کرنے کی وجہ بھی معلوم ہے، تو پھر آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ مشق ہم بالضبط کریں گے انشاءاللہ تعالی، آپ اس کا انتظار کیجیے۔